لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ایک چیز جو مارکیٹ میں آئی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے, یہ مذہبی لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں, وہ ہے غامدیت. نام نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن اس فرقے کا اور کوئی ملتا ہی نہیں نا, تو ہم پھر اس کو یہی نام دیں گے. وہ کیا ہے؟ علماء کو بیچ سے کیا کر دو, فقہا کو کٹا دو بالکل. اگر کوئی قرآن کو مانتا بھی, حدیث کو مانتا بھی, تو مانے, لیکن اس کی وہ تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں, وہ تشریح جو ابو حنیفہ نے بتائی, امام شافعی نے بتائی, امام احمد نے بتائی, امام مالک نے بتائی, یہ انسانوں کے, یہ انسان تھے, یہ انسانوں کے اپنے نظریات تھے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانیں گے. بیچ میں یہ جو شخصیات ہیں ان کو آپ کیا کرو, سائڈ پہ. اس سے اچھا لیول بڑا اچھا ہے. یہ لیول کیا ہے بھائی؟ قرآن کسی شخصیت کا محتاج, ابو حنیفہ کا محتاج نہیں ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی تشریح میں یہ کہا تو شافعی نے. یہ سب چیز انسان ہے, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی حدیث کو لیں گے ہم, کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. ابو حنیفہ معصوم بولو نا, نہیں بھائی. جب پیغمبر کو لیں گے ہم, تو بات یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم نہیں ہوتے, ہم تو مانتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جو تشریح آپ بیان کر رہے ہو, تو جب ابو حنیفہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جب آپ تشریح بیان کر رہے ہو, ایک تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے, تو ابو حنیفہ کو تو آپ نے کہہ دیا معصوم نہیں ہے, تو آپ کون سا معصوم ہو؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. بات یہ کہ غلطی کا امکان ابو حنیفہ سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے. وہاں امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ان لوگوں کا لیبل بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن اس لیبل سے مقصد وہی لبرلزم کی, پھر ہم اپنے نظریات اور اپنی, پھر کوئی قرآن و حدیث کو جب آپ آزاد چھوڑتے ہو نا, تو جو چاہے تشریح کرتے پھرو پھر اس کی بیٹھ کے. ہر چیز میں لفاظی کے ذریعے دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو غامدیت والی سوچ والے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ جو طلاق کا جو کانسیپٹ مفتیوں نے پیش کیا ہے کہ طلاق دے دی تو بیوی حلال ہو گئی تو بیوی حرام ہو گئی, تو یہ کانسیپٹ بالکل اسلام میں ہے نہیں, یہ مفتیوں کا بنایا ہوا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں اوریجنل کانسیپٹ کیا ہے؟ پتہ نہیں وہ کون سا. پھر انہوں نے کہا میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اس پہ نا, کہ اصل قرآن جو طلاق کا بیان کرتا ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو اتنی موٹی کتاب ہے نا, ایسی فالتو کتاب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر میں آپ جو کانسیپٹ, پتہ نہیں کوئی الٹا ہی کانسیپٹ پیش کر رہے تھے, وہ میں بھول بھی گیا, اتنا الٹا تھا کہ یاد بھی نہیں رہا مجھے. میں نے کہا یہ کانسیپٹ اگر میں آپ کی کتاب پڑھ کے متفق ہو کے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں, یہ اس کی علامت ہے کہ اب تک امت گھاس کھاتی رہی ہے. 15ویں صدی میں کراچی میں ایک اسکالر پیدا ہوا ہے, آج فرسٹ ٹائم اس کو پتہ چلا ہے کہ اصل میں قرآن میں طلاق کا کانسیپٹ ہے کیا. تو انگریز بولے گا کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا, 1400 سال تک کسی نے طلاق کی جیسی اہم آیتوں پر بھی عمل نہیں کیا. پھر نہ مکہ میں, نہ مدینہ میں, نہ مصر میں, نہ سوڈان میں, کراچی میں, ناظم آباد میں ایک اسکالر نے آج سمجھا ہے کہ قرآن اصل میں یہ پیش کر رہا ہے. میں نے کہا اس پیجز کو بکری کو کھلا دو, صحیح ہے نا, یا ردی والے کو یہ کتاب بیچ دو, 2-4 پیسے مل جائیں گے. خدا کے لیے ہمیں ان چیزوں سے متاثر کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. میں ٹائم کیوں ویسٹ کروں, میں نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں, اب تو ہمیں بتائے گا کہ طلاق کے اسلام میں اصل تصور کیا ہے. تو خوب سمجھ لیں, قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا, تو کتاب جو نازل کی اس کو سمجھانے والے پیغمبر بھی ساتھ میں بھیجے کہ یہ جو کتاب کو ایکسپلین کریں گے وہ ایکسپلینیشن لینی ہے اپنی طرف سے, جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش بولو مت کرنا. قرآن کے الفاظ کیا, ایک منکر حدیث آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ جی ہم نہیں مانتے حدیث کو, قرآن خود جامع کتاب ہے, ہمیں حدیث سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو نا جامع؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا قرآن اگر خود کہہ رہے کہ حدیث کے بغیر میں سمجھ میں نہیں آؤں گا, پھر قرآن کہتا ہے
انزلنا الیک الذکر، اے نبی ہم نے آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ ایکسپلین کریں لوگوں کے سامنے. تبیین، تبیان کسے کہتے ہیں؟ ایکسپلین کرنا. آپ کھول کے بیان کریں گے ما نزل الیہم کہ کیا نازل ہو رہا ہے. قرآن میں اجمال ہوگا، ڈیٹیل کہاں ملے گی؟ بولو، حدیث میں. لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے، اتنا بھی کافی نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پھر یہ بھی تفکر کریں گے، جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. ایک ہے فکر اور ایک ہے تفکر. تفکر باب تفعل ہے، جب تکلف کے ساتھ، محنت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے، سوچ و بچار کی جاتی ہے، اس کو تفکر کہا جاتا ہے. جب بغیر محنت کے سوچا جاتا ہے اس کو فکر کہا جاتا ہے. یہ عربی میں فکر اور تفکر الگ الگ ہے. اردو میں تو ایک ہی ہیں، لیکن عربی میں کیا یہ الگ الگ ہیں. تو قرآن فکر کا لفظ نہیں کہہ رہا، تفکر. اب جو اس میں قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے گا، تو مجھے ایک بات بتاؤ، جس چیز میں تفکر یعنی غور و فکر کیا جا رہا ہے، اس میں یہ دو شرطوں کا ہونا لازمی. ایک، غور و فکر کی صلاحیت ہو. ہر آدمی کے پاس استعمال کرنے والی کھوپڑی نہیں ہوتی. فکر تو سب میں، تفکر ہر ایک میں نہیں ہوتا. مفکر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. ارے ہم کہتے ہیں نا یہ مفکر اسلام ہے، یہ مفکر فلاں ہے، تو کیا سارے محلہ مفکر ہے بھائی؟ یہ کون سا محلہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسکیم 33 میں آتا ہے نا یہ. تو کیا سارے یہاں مفکرین ہیں؟ بھائی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے نا یہ. کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ، کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت کم. اور یہ حدیث میں بھی ہے، رب حامل فقہ غیر فقیہ، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہوتی ہے، مطلب ان کو نہیں پتہ ہوتا. آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، صحیح حدیث ہے. بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا علم کی بات آگے بتا دو. ہو سکتا ہے جس کو بتاؤ گے وہ جان لے گا تمہارے بتانے سے اور سمجھ بھی لے گا. تمہارے پاس الفاظ ہیں، سمجھ نہیں ہے. سامنے والے کو بتاؤ گے عقل مند کو، اس کے پاس سمجھ بھی ہے، تمہارے بتانے سے الفاظ بھی آ جائیں گے، وہ تمہیں اس کا مطلب بتائے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آج کیا ہے، ہر آدمی قرآن و حدیث میں فنٹر. میں قرآن و حدیث کسی سے نہیں سمجھوں گا، میں. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایکول نہیں ہوتے، کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. قرآن بھی کہہ رہا ہے تفکر کریں گے. تو پہلی صلاحیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت سے مسائل کو نکالنے کے لیے تفکر. دیکھو قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں. ایک مضامین وہ ہیں جن کا نصیحت سے تعلق ہے، آخرت سے، جنت سے، جہنم سے، جن کا تعلق ہے کہ اللہ کی محبت. ان کے لیے کوئی کھوپڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے، نارمل عقل والا بھی یہ باتیں سمجھ جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اس کے لیے کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، نصیحت کے لیے بہت آسان. لیکن جہاں قرآن میں قوانین بیان ہوئے، حلال حرام کے مسائل، وہاں قرآن آسان نہیں ہے. وہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی ایکسپلین کریں گے، اور پھر اس ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہے. لعلہم یتفکرون، یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں گے. تبھی آپ دیکھیں قرآن میں وراثت کے احکام ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو بتاؤ نا. سورہ نساء میں پورا ایک رکوع ہے. آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ نے ترجمہ کھول کے وراثت بتا دی کہ ابا کو اتنا ملے گا، اماں کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا؟ کبھی ایسا ہوا؟ ترجمے میں صاف لکھا ہوا ہے. فوراً لوگ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں، جی ابا کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا کتنا، بیٹی کا کتنا. بھائی کیوں رابطہ کر رہے ہو؟ وہ فلاسفر اسکالرز کہاں گئے جو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ میں آئے گا؟ ترجمہ کھولو، بیوہ کا اتنا، ماں کا اتنا، ابا کا اتنا، بیٹے کا اتنا، دے دو نا. وہ اسکالر خود نہیں دے پا رہا ہوتا، وہ بھی چھپڑ میں کسی مدرسے میں رابطہ کر رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ججز، وکلا، جب کیس چلتا ہے نا عدالت میں، کورٹ میں وراثت کا، وہ خود مفتیوں سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے جج کے، یار فتویٰ لے کر آؤ. بھائی ترجمہ ہے نا، پڑھ کے فتویٰ دے دو. نہیں ہو سکتا. 2 3 4 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں وراثت کے حکام کو سمجھنے کے لیے. نماز کے مسائل پر کتابیں لکھی جاتی ہیں.
سدس صحف کے بغیر، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ تفکر کی صلاحیت. یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. دوسری چیز، جس چیز میں غور و فکر کرنا ہے اس کا مکمل علم، ادھورا نہیں، مکمل علم. غور و فکر کرنا قرآن و حدیث میں ہے نا، اگر اس کا مکمل علم نہیں ہوگا تو غور و فکر کرے گا کس میں بیٹھ کے؟ خالی کھوپڑی لے کے گھوم رہا ہے، میں بہت ذہین ہوں، میری بہت ریسرچ ہے. کس چیز پہ ریسرچ ہے؟ کہہ رہے وہ تو چیز پتہ ہی نہیں مجھے ریسرچ کس پہ ہوگی. تو کیا کرے گا بھائی اس دماغ کا؟ اب بتاؤ، آئنسٹائن ایک بہترین کھوپڑی کا مالک تھا یا نہیں تھا؟ سکندر اعظم کی کھوپڑی کسی نے عجائب گھر میں دیکھی نا، عجائب گھر والے بھی عجیب عجیب چیزیں لا کے رکھتے ہیں. تو ایک آدمی عجائب گھر کی سیر کرا رہا تھا، کسی کو دکھایا بھائی یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے، بڑی سی کھوپڑی رکھی تھی. بندہ متاثر ہوا، یار واقعی میوزیم بڑا ٹائٹ ہے، سکندر اعظم کی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے. اتنے میں وہ ملازم چینج ہو گیا، دوسرا ملازم آیا، اس کو پتہ نہیں کہ یہ پہلے سکندر اعظم کی کھوپڑی دکھا چکا ہے. ایک اور چھوٹی سی کھوپڑی دور رکھی ہوئی تھی، تو اس نے اس دوسرے ملازم سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. یہ حیران ہوا کہ یار سکندر اعظم کیا دو کھوپڑیاں لے کے پیدا ہوا تھا؟ ایک کھوپڑی وہاں رکھی ہوئی ہے، ایک کھوپڑی یہاں، وہ تھوڑی بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے. تو اس نے کہا یار وہ ایک تو ایک اس نے جو پہلے ملازم تھا اس نے بھی وہاں ایک کھوپڑی دکھائی ہے. اب اگر یہ حقیقت بیان کر دیتا تو میوزیم نے بند ہو جانا تھا کہ یار یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. اس نے کہا ایکچولی یہ بچپن کی کھوپڑی ہے، وہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. رفیع بھائی جب ہنستے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. تو ایکچولی یہ جو ہے یہ ان کے بچپن کی کھوپڑی ہے اور یہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. تو کبھی بھی کسی الٹی چیز کو سیدھا کرنا ہو نا، ایسے پارسل کر دیا کرو اس کو، ٹھیک ہے نا. تو اب کھوپڑی تو آئنسٹائن کے پاس بھی بہت ذہین، تبھی تو اتنے زبردست اس نے قوانین فطرت کے پیش کی ہمارے سامنے. لیکن کیا ہم اس سے پوچھیں گے قرآن و حدیث کا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ تفکر کریں گے؟ تو کہے گا بھائی مجھے سائنس کا پتہ ہے، مجھے قرآن کا پتہ نہیں ہے، یہ جا کے علماء سے پوچھو، مجھے کیا پتہ. تو تفکر کے لیے ذہانت بھی ضروری. دوسرا، قرآن اور حدیث جس پہ ریسرچ کرنی ہے اس کا مکمل علم بھی ضروری. آج جو یوٹیوب پہ نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان میں سے یا تو بہت سے کھوپڑی لیس ہوتے ہیں، اوپر کا چیمبر خالی ہوتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے کبھی ابو حنیفہ پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے، کبھی امام شافعی پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، اس نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. بات یہ ہے کہ ان کی جو فہم تھی وہ اللہ نے آپ کو عطا کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، ان کو آ رہی ہے، حالانکہ ان کو زیادہ سمجھ میں آئی تھی، تمہیں آ نہیں رہی ہے، تم حدیث کا مفہوم غلط پیش کر رہے ہو. کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھو گے تو وہ بتائے گا کہ انہوں نے جو سمجھا وہ ایک مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. اب جن لوگ کے پاس کھوپڑی نہیں ہے نا، آیتیں پتہ ہیں ان کو، آپ یوٹیوب پہ اسکالرز اٹھا کے دیکھ لو، جگہ جگہ ابو حنیفہ نے 2.5 سال قول کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے 2 سال. اور یہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے 2 سال. یار اگر امام حنیفہ کو اس آیت کا بھی پتہ نہیں تھا ہے کہ 2 سال لکھا ہوا ہے، اور اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ 2 سال کا مطلب 2.5 نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بدگمانی کوئی کسی کو اسلاف سے ہو سکتی ہے. پھر لوگ کہیں گے ان لوگوں نے تو، جس کو آدھی امت نے فالو کیا ہے امام حنیفہ کو، ان کو اتنا نہیں پتا کہ 2.5 سال لکھا ہوا ہے. آج ہمیں یوٹیوب کا ایک اسکالر بتا رہا ہے کہ 2 لکھا ہوا ہے قرآن میں، اور ابو حنیفہ 2.5 کہتے ہیں. اس کا مطلب آج کے اسکالر کا علم ابو حنیفہ سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بدگمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ یوٹیوب پہ ریفرنس بھی دے رہا ہے، آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے، پڑھ کے بھی سنا رہا ہے، تو اب ریفرنس کے آگے ہم کیا کریں؟ بھائی ریفرنس کافی نہیں ہے، ریفرنس کافی نہیں ہے. آپ کو یہ جو مفہوم پیش کر رہا ہے ابو حنیفہ کی نظر میں، اس کا مفہوم پوری آیت پڑھتے تو سمجھتے تو پھر پتہ چلتا ابو حنیفہ کا دماغ جہاں گیا وہاں آپ کا نہیں جا سکتا دماغ. قرآن کے الفاظ دیکھو، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. فإن ارادا فصالا عن تراض، پس اگر دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے.
فا عربی میں تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, ایک کام کے بعد جب کوئی دوسرا کام ہوتا ہے اس کے لیے. میں جب کہتا ہوں جاءنی زید فا عمر, میرے پاس زید آیا, فا عمر, اس کے بعد کون آیا؟ عمر آیا. اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر, میرے پاس زید آیا اور عمر آیا, تو اس میں ترتیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو, زید بعد میں آیا ہو, دونوں آئے ہیں, بس یہ بتا رہا ہوں. لیکن اگر فا ہو تو اس کا مطلب یہ کام اس کے بعد ہوا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی, فا ان ارادہ, پس اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں. اگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا تو قرآن اجازت دیتا کہ دونوں رضامندی سے چھڑائیں, چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ میں. تو یہ حکم نہیں ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں, یہ اجازت ہے کہ 2 سال تک دودھ چھڑوائیں, اس کے بعد اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج بولو نہیں ہے. یہ آیت کے ظاہر سے ٹھیک ہے. بعض فقہا اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں 2 سال ہی ہے, یہ آیت میں فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے بلکہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ اس دوران اگر چھڑوانا چاہیں. لیکن آیت سے دونوں مطلب بولو نکلتے ہیں. آپ نے یہ کہنا کہ ابو حنیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا آیت کا, مجھے پتہ ہے, یہ آپ کی جہالت ہے. باقی حنفیہ میں فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ نہ پلائے. وہ کیوں دیا جاتا ہے ایک الگ کیس ہے یہ. دوسری بات, ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے. 2 سال تک بھرپور طریقے سے قرآن نے دودھ پلانے کی اجازت دی نا. 2 سال تک آپ ماں بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے, کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اچانک چھڑوا دے. وہ تو چھڑوائی کے لیے کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا نا. تو یہ 6 مہینے کون سا ٹائم ہے بولو؟ چھڑوانے کا ٹائم ہے. یہ 6 مہینے ہیں چھڑوانے کے لیے. دلائل کیا ہے میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا. میرا مقصد یہ کہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم بھی کامل نہیں ہے, اور قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے جس قسم کی کھوپڑی کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ علم کا تو یہ حال ہے جو کمبخت جس فیلڈ کا ہے نہیں وہ اس فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. ساری زندگی آپ میڈیکل سائنس پڑھتے رہے ہو اور لکھ کیا رہے ہو؟ قرآن کی تفسیر. ابے تو نے پڑھا میڈیکل سائنس ہے, تو گردوں پہ کوئی کتاب لکھ یار, تو کوئی کڈنی پہ کچھ لکھ, تو کوئی ہارٹ پہ کچھ لکھ, کوئی کھوپڑی پہ کچھ لکھ, میدے کے فضائل بیان کر. لکھ کیا رہا ہے وہ بیٹھ کے؟ پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا, جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. یہ کورونا کے دنوں میں ہمیں پتہ چلا. کورونا کے دنوں میں جب WHO نے کا ارشاد ہمارے سامنے آ گیا کہ کورونا ایک وبا ہے, پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, مفتیوں کے کلپ آ رہے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے. وبا یہ مفتی کا ٹاپک ہے یا ڈاکٹر کا ٹاپک ہے؟ یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ وبا, وہ ہسپتال میں یا وہ ریسرچ کرے گا یا وہ وائرس کو اپنی خوردبین سے دیکھ کے بتا رہا ہے بھائی یہ وائرس آیا ہوا ہے, یہ گھس رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے یہ. لیکن مذہبی اسکالرس کے چینل یہ سب یہودیوں کی سازش, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے تھے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہو مفتی صاحب آپ کی ان بزرگ کے سامنے کیا اوقات ہے؟ میں ان سے کہتا تھا یار وہ بزرگ اللہ کی بات کریں, رسول کی بات کریں, تو میری کوئی اوقات نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں بزرگ کا کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ میڈیکل سائنس, یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. یہ دنیا میں آپ کو صرف پاکستان میں ملے گا. یہ آپ آسٹریلیا میں جاؤ, میڈیکل سائنس میں انجینئر ٹانگ نہیں اڑائے گا, انجینئرنگ کی فیلڈ میں ڈاکٹر ٹانگ نہیں اڑائے گا. یہاں کرونا میں بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو ادرک کے قہوے پلا پلا کے مار دیا جان سے. حقیقت ہے یہ. ادرک اور اجوائن کے قہوے پیو, یہ نہیں دیکھ رہے ابے یہ ادرک کے کورونا کی اس حکیم کو کیا ریسرچ ہے یار. حکیم میدے کا علاج کر رہا ہے, ٹھیک ہے یار, میدے کے امراض بہت پرانے ہیں, اس میں حکیموں کی بھی ریسرچ ہے. دل کے امراض بہت پرانے ہیں, حکیم کوئی معجون کھلا رہا ہے, دل ٹھیک ہو جائے گا, سمجھ میں آتا ہے یار. قرآن یہ تو بیماری نہیں آئی ہے, اس میں آپ حکیم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن آپ دیکھو حکیموں کے بھی دبا کے چورن بکے ہیں کورونا کے دنوں میں, کروڑ پتی بن گئے بعض حکیم. وہ ایک سنا مکی ایک وہ بوٹی آتی ہے, وہ ایک حکیم نے مجھے خود بتایا, کہہ رہا ہے کرونا کے دنوں میں جو ہم نے سنا مکی پاؤڈر بیچا ہے نا, کروڑوں روپے کمائے ہیں میں نے, کیونکہ یوٹیوب پہ ڈال دیا یہ پودا ایسا ہے جس سے آپ کو کورونا ختم ہو رہا ہے. دبا کے بک رہا ہے, حالانکہ وہ پی پی کے جلاب لگے لوگوں کو اور ان کی ریزسٹنٹ پاور کم ہو گئی, اور کورونا سے نہیں جلاب سے مر گئے بہت سے لوگ. ایک حکیم لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا جلاب کی دوا دیتے تھے وہ نا, کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلنا چاہیے پیٹ سے. ہر ایک حکیموں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, میرا مقصد حکمت کی نفی نہیں ہے. حکیموں میں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی, پھینکو بھی ہوتے ہیں. لیکن جتنے ہول سیل کے حساب سے ہر فیلڈ میں پھینکو پاکستان میں ملیں گے آپ کو,
اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں. تو ایک حکیم علاج کرتے تھے کہ مادہ فاسدہ پہلے نکلے, آپ کا موشن دیں گے, جلاب دیں گے, پیٹ صاف ہوگا, اس کے بعد اچھی خوراکیں کھلائی جائیں گی. ہر ایک کو جلاب کی دوا دیتے تھے. ایک بندہ گیا, وہ دبلا پتلا باریک سا, یہ ہمارے بھانجے کی طرح نا جو بیٹھا ہوا یہاں. لوگوں نے کہا حکیم صاحب اس میں فاسد مادے اتنے ہیں نہیں, مادے ہی نہیں ہے اس کے اندر, باریک سا آدمی اس کو جلاب نہیں دے دینا مر جائے گا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا اپنا ایک اصول ہے, پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا ٹھیک ہے نا, جو پیٹ کے اندر, اس کے بعد ریفریش ہوگی باڈی, پھر ہم اپنی طاقت کی دوائیں کھلائیں گے. دے دیا اس کو جمال گوٹا یا کوئی ایسی چیز, اس کے مادہ فاسدہ نکلنا شروع, جلاب, مر رہا ہے, بستر پہ لگ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حکیم صاحب بند کرواؤ جلاب, کہہ رہے مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. جیسے حجامہ میں نا کہتے ہیں فاسد خون نکلتا ہے, اس چکر میں 10 کپ لگا دیتے ہیں لوگوں کے. او بھائی خون خون ہے یار, اتنا فاسد خون اگر باڈی میں ہوتا تو ویسے ہی مر چکے ہوتے تم. ہر چیز میں جب تک غلو نہیں ہوگا ہمارے ہاں دکان چلتی نہیں ہے. حجامہ جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو, جتنا ہے. لیکن چونکہ جب کوئی چیز کاروبار بنتی ہے نا, حجامہ والوں کا تو یہ کاروبار ہے, وہ ہر چیز کا علاج حجامہ میں. جس کی دوسری شادی نہیں ہو رہی حجامہ کروا, تیری دوسری شادی ہو جائے گی. جس کی سانس صحیح نہیں ہے جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں ہے؟ حجامہ میں. ایک بہو آتی ہے نا میری سانس ٹھیک نہیں, اصل میں تیری سانس نے جادو کروایا جس کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے, اور جادو کا علاج کس میں ہے؟ حجامہ میں. میرا میاں میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو تیرے میاں پہ تیری نند نے جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں؟ میاں کو بھی لیا, خود بھی حجامہ کروا. ہر چیز حجامہ, ہر چیز, ہر مسئلے کا حل حجامہ والوں سے پوچھو, ہر مسئلے کا حل حجامہ میں. غلو ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, بس جو چیز مارکیٹ میں آتی ہے ہر آدمی اسی کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. میں تو 5 منٹ میں بات ختم کرنے والا تھا, پھر لمبی ہو گئی, تو وہ کیا لے کے چل رہا تھا میں, وہ جلاب جو ہے نا, اب وہ بیچارہ مادہ فاسدہ نکلے جا رہے ہو تو مر گیا. لوگ آئے, حکیم صاحب مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, اگر یہ قبر میں لے کے چلا جاتا قبر بھی گندی ہوتی. مرنا تو سب نے ہے ایک نہ ایک دن, کچھ مادہ فاسدے کے ساتھ مرتے ہیں, کچھ صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں, صاف ستھرا ہو کے گیا قبر میں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.